بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبات زینب و امام زین العابدین۔ کربلا کا میدان صرف شہادت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام پر ختم نہیں ہوا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کربلا کا دوسرا اور اتنا ہی عظیم باب شہادت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد شروع ہوا۔ اگر امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے اسلام کو زندہ کیا، تو حضرت بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے خطبات اور صبر و استقامت سے اس پیغام کو دنیا تک پہنچایا۔ دشمن سمجھ رہا تھا کہ حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، اب ان کا نام مٹ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کے ذریعے ایسا انقلاب برپا کیا کہ یزید لعین کی فتح شکست میں بدل گئی، اور امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام قیامت تک کے لیے زندہ ہو گیا۔ بازار کوفہ میں سیدہ زینب کا خطبہ، جب اہل بیت اطہار کا قافلہ قیدیوں کی صورت میں کوفہ پہنچا، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کا چاند اور سورج حیا کرتے تھے۔ جب یہ قافلہ قیدیوں کی صورت میں کوفہ پہنچا تو لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ بعض لوگ شدت غم کی وجہ سے رو رہے تھے اور بعض حیرت سے اس قافلے کو دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا تو مجمع پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ آپ نے اہل کوفہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے کوفہ والو، اے مکر و فریب کرنے والو، کیا تم آج روتے ہو؟ تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہوں اور تمہاری آہیں کبھی ختم نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جو بڑی محنت سے سوت کاٹتی ہے اور پھر خود ہی سے توڑ دیتی ہے۔ پھر فرمایا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا، تم نے اس ہستی کو قتل کیا جو تمہارے دین کا مرکز اور تمہاری نجات کا وسیلہ تھی۔ یہ خطبہ ایسا مؤثر تھا کہ کوفہ کے لوگ اپنے سروں پر ہاتھ رکھ کر رونے لگے، عورتیں چیخیں مارنے لگیں، لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور ہر طرف ندامت کی فضا چھا گئی۔ مگر افسوس، صد افسوس، ابن زیاد کے دربار میں جرت زینب سلام اللہ علیہ جب قیدیوں کو عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا تو وہ اپنی کامیابی پر مغرور تھا اور غرور کر رہا تھا۔ اس نے شدت تکبر سے کہا، الحمدللہ، خدا نے تمہیں رسوا کر دیا اور تمہارے دعووں کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ یہ سن کر حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے نہایت جلال اور وقار کے ساتھ فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عزت عطا فرمائی۔ رسوا فاسق ہوتے ہیں اور جھوٹ فاجر بولتے ہیں، ہم نہیں بلکہ وہ تم ہو۔ یہ جواب سن کر پورا دربار خاموش ہو گیا۔ پھر ابن زیاد نے طنز کرتے ہوئے پوچھا، تم نے دیکھا کہ خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے وہ تاریخی جواب دیا جو رہتی دنیا تک صبر و رضا کی معراج سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ گویا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی راہ میں قربان ہوئے ہیں، اور اللہ کی راہ میں دی گئی قربانی کبھی نقصان نہیں ہوتی۔ دمشق میں یزید کے دربار کا منظر، جب قیدیوں کو دمشق پہنچایا گیا تو یزید نے اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے ایک عظیم دربار سجایا اور امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک سامنے رکھ دیا گیا، اور یزید لعین
غرور و تکبر میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ آج اس کے دربار میں وہ خاتون موجود ہیں جو باطل کے ایوانوں کو لرزا دیں گی۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کھڑی ہوئیں اور فرمایا، اے یزید، اے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے، کیا یہی تیرا انصاف ہے کہ تو اپنی عورتوں کو پردے میں رکھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو قیدی بنا کر بازاروں میں پھرائے؟ پھر آپ نے فرمایا، تو جتنا چاہے مکر کر لے، جتنی چاہے کوشش کر لے، خدا کی قسم تو ہمارا نام نہیں مٹا سکتا، ہماری یاد ختم نہیں کر سکتا اور ہماری حقیقت کو چھپا نہیں سکتا۔ یہ الفاظ دراصل یزید کی حکومت کے خاتمے اور اہل بیت کی دائمی سربلندی کا اعلان تھے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا تاریخی خطبہ یزید نے اپنے درباری خطیب کو حکم دیا تو وہ ممبر پر چڑھے اور چڑھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف گفتگو کرے۔ جب خطیب نے گستاخی شروع کی تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، یہ شخص مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اپنے خالق کو ناراض کر رہا ہے۔ پھر آپ نے یزید سے ممبر پر جانے کی اجازت طلب کی، لوگوں کے اصرار پر اجازت دی گئی تو امام زین العابدین علیہ السلام ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا، اے لوگو، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں اپنا تعارف کرواتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں، میں اس ہستی کا بیٹا ہوں جسے شب معراج مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہوں، میں علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا بیٹا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، میں اس مظلوم کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر نیزے پر بلند کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے اہل و عیال کو قیدی بنایا گیا۔ یہ سنتے ہی مسجد میں کوہرام مچ گیا، لوگ زار و قطار رونے لگے۔ یزید کی گھبراہٹ جب یزید نے دیکھا کہ لوگوں کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ٹھاٹھے مارنے لگی ہے اور ان کے دل اہل بیت اطہار کی طرف مائل ہو رہے ہیں، تو اس نے فوراً مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا تاکہ امام کا خطبہ رک جائے۔ جب مؤذن نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے یزید، بتا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نانا ہیں یا تیرے؟ اگر تو کہے تیرے نانا ہیں تو تو جھوٹ بولتا ہے، اور اگر مانتا ہے کہ میرے نانا ہیں تو پھر تو نے ان کی اولاد کو کیوں قتل کیا؟ یہ سوال ایسا تھا جس کا جواب یزید کے پاس نہیں تھا۔ خطبات اہل بیت کا اثر، اگر کربلا میں امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام شہید نہ ہوتے تو شاید اسلام کی اصل روح محفوظ نہ رہتی، اور اگر جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت امام زین العابدین یہ خطبات نہ دیتے تو شاید دنیا کربلا کی حقیقت سے واقف نہ ہوتی۔ ان خطبات نے یزید ملعون کا چہرہ بے نقاب کر دیا، کربلا کے واقعہ کو واضح کر دیا، امت کو حق اور باطل کا فرق بتلا دیا، شہدائے کربلا کے خون کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ آج بھی حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ مصیبتوں میں صبر کرنا چاہیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ حق بات کہنے سے کبھی نہیں ڈرنا چاہیے، اور امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ دین کی خاطر جان قربان کی جا سکتی ہے، مگر باطل کے سامنے ہرگز سر نہیں جھکایا جا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔